ایک شخص تھا وہ شیر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھے بیٹھے وہ کبھی کہکے لگاتا تھا کبھی رونا شروع کر دیتا. تو کسی نے پوچھا کہ پہلے آپ روتے ہو پھر اس کے بعد ہنستے ہو پھر آپ ہنستے ہو پھر آپ روتے ہو, وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں دیکھو شیر کے اوپر سوار ہوں اور شیر کے اوپر سوار ہونا اس سے بڑا پرائیڈ کیا ہو سکتا ہے, تو میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ میں شیر کی سواری کر رہا ہوں. تو اس نے کہا پھر روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اس سے نیچے بھی اترنا ہے اور جب میں نیچے اتروں گا تو پھر پتہ چلے گا کہ شیر میرے ساتھ کیا کرتا ہے یا پھر میری جان بچتی ہے یا نہیں بچتی. حکومت کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن حکومت سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ شیر کے سامنے کھڑے ہیں. میاں شواشی صاحب کی حکومت ختم ہو چکی ہے, وہ اپنے گھر جا چکے ہیں, لیکن جو ہی انہوں نے گھر جانا شروع کیا ہے تو اس طرف سے شیر نے دھاڑنا شروع کر دیا. پہلی جو دھاڑ تھی وہ 11 اگست کو سامنے آئی تھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا اور یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا گورنمنٹ کے لیے کیونکہ قومی اسمبلی ختم ہو چکی تھی. 2 فیصلے آج سامنے آئے اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شیر کی دھاڑ ہے. پہلا فیصلہ صدر پاکستان کی طرف سے ہے کہ انہوں نے حکومت پاکستان کے 13 بلز واپس پارلیمنٹ میں بھجوا دیے ہیں. اب پارلیمنٹ ظاہر مکمل نہیں ہے تو وہاں پہ اب یہ فیصلہ نہیں ہو سکے گا, تو 13 ان کے بلز جو سے گورنمنٹ نے بڑی جلدی میں بنایا تھا وہ اب دوبارہ ود ہولڈ ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب 18 اگست کو ایک اور کیس جسے نیب ترامیم کیس ہے جس کی پہلے 47 اس کی سماعتیں ہو چکی ہیں اور عمران خان صاحب نے انہیں چیلنج کیا تھا, اس کی تاریخ اب طے کر دی ہے 18 اگست کو. اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بل بھی اڑا دیا جائے گا. اگر یہ بل اڑا دیا گیا یا یہ ترامیم ختم کر دی گئی تو پھر میاں نواز شریف صاحب کیسے آئیں گے, گورنمنٹ کہاں سٹینڈ کرے گی, کیونکہ نیب کے تمام پرانے کیسز دوبارہ کھل جائیں گے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اور یہ جو کچھ ہونے والا ہے اس میں روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا رہے گا, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ٹیبل پہ ایسے 17 ایسی فائلیں پڑی ہوئی ہیں جنہیں وہ ایک ایک کر کے روزانہ کی بنیاد پہ کھول سکتے ہیں اور ابھی ان کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے. تو اس ٹائم میں کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ سے JUIF اب سروائیو کر سکے گی یا نہیں, یہ ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شوکت پائش صاحب, اطہر کاظمی صاحب, فیض النیائی صاحب, تینوں دوست اچھی طرح معروف ہیں, ان کے تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے یہ فرمائیے سر, یہ ایسا محسوس ہوتا ہے گورنمنٹ جاتے ہی اب بہت کچھ ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے, یعنی دوبارہ ملک کا بیڑا غرق ہوگا اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہم پڑے رہیں گے. میں ضرور کچھ لیڈرز کا بیان یہاں کوٹ کروں گا کہ ساس کا کیس داماد نہیں سن سکتا اور داماد کا کیس سسر کو نہیں سننا چاہیے. یعنی ہم ایک ایسے اس وشیس سرکل میں پڑے ہوئے ہیں. ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ ایک طرف تو ہمارا میسج ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید صاحب کی طرف سے کہ ہم نے ہر صورت میں اس ملک کو آگے لے کے چلانا ہے اس کو. وہ خانوال میں انہوں نے بات کی تھی. پھر یہاں منرل سمٹ ہوئی ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ, اس میں انہوں نے ریٹریٹ کیا. پھر ابھی پرسوں کاکور میں ان کی اسپیچ تھی, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ملک میں تصادم یا ولیفیکیشن یا کنفرنٹریشن یا انسرٹنٹی ہو. پھر یہ جو ادارے جن کا کام غیر یقینی کو ختم کرنا ہے, اگر وہ غیر یقینی اور پھیلائیں گے تو پھر ہم کیا کریں؟ لیکن اس کے ساتھ ڈالر بڑھنا شروع ہو گیا, اسٹاک ایکسچینج کم ہونے. میں آپ سے ایگزیکٹلی وہی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے فیلر چھوڑنا اور اس طرح کے کام کرنا. مثلا صدر صاحب کل بڑے غصے میں تھے, یعنی میں نے خود فیل کیا, ادروائز میں خود بھی ان کا انٹرویو کر چکا ہوں اور میں بڑا احترام کرتا ہوں. مجھے پڑھے لکھے آدمی ہیں, دھیمے مزاج کے آدمی ہیں, ہمیشہ انہوں نے سوشل سیکٹر میں جو ریفارمز ہیں ڈیولپمنٹ ہے انہوں نے بڑا اچھا کیا. کل صبح بھی غصے میں تھے, دوپہر کو بھی غصے میں تھے. دونوں تقاریر میں باقاعدہ طور پر ان کا غصہ نظر آیا اور جب اوتھ لیا اس وقت بھی غصہ نظر آیا. خدا کے لیے بڑی مشکل سے ملک جو ہے وہ کسی, میں کہتا ہوں ابھی آگے نہیں چلا بٹ تھوڑا سا سیٹ ہوا ہے. IMF کا لون آ گیا, ایگریمنٹ ہو گیا, دوست ممالک جو شرائط رکھ رہے تھے IMF کی وجہ سے اب اس طرح کی یعنی 13 بل واپس کر دیے. فرض کیا اور آپ پہلے کر دیتے جی اگر آپ کو رکھ کے کوئی بیٹھے ہوئے, ایک فیصلہ دیا اور اس کا پہلا امپریشن یہی آیا کہ جی محفوظ اس لیے 19 جون کو کیا گیا تھا کہ حکومت چلی جائے گی اور ہم وہ فیصلہ دیں گے. چلے آپ نے دے دیا, آپ کا رائٹ ہے, آئین آپ کو اجازت دیتا ہے.
لیکن آپ ایک ماحول تو نہ بنائے نا. ثاقب نثار کو ابھی تک ہم نہیں بھولے, جو تباہی ثاقب نثار نے اس ملک کے ساتھ کر دی کہ پی کے ایل آئی سے لے کر یہاں پر ہر چیز میں وہ ڈیم تک کدھر گیا وہ ڈیم. تو اس لیے جو جس کا کام ہے کم از کم اس حد تک رہے, اور ملک کو یعنی خواہش تھی کہ شری لنکا بن جائے, خواہش تھی خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے, نہیں ہوا. ڈیولپمنٹ کو واپس آن ٹریک میاں شہباز شریف نے لایا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو آدمی اتنا کمیٹڈ ہے ڈیولپمنٹ کے ساتھ, اس کو تو آپ ایز اے کنسلٹنٹ ہائر کریں. میں شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان کو دیں ڈیولپمنٹ, وہ پیس رکھیں گے ڈیولپمنٹ کی. الٹا آگے سے اس طرح کے فیلر نقصان ہوگا, نقصان ہو رہا ہے. قاضی صاحب یہ فرمائیے سر, یہ صدر صاحب کا 13 بل واپس کر دینا بڑا ویسے حیران کن واقعہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں, کیونکہ آپ کو پتا ہے قومی اسمبلی ختم ہو چکی ہے, تو جان بوجھ کے آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بل جو ہے کسی طرح امپلیمنٹ ہوں, اور پھر اس کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کا روزانہ کی بنیاد پہ بہت سارا کیسز کھولنا شروع کر دینا. اگر فرض کریں کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ فیصلے ہوں تو پہلے کر لیتے آپ, یعنی کیوں آپ انتظار کرتے رہے کہ گورنمنٹ ختم ہوگی تو آپ یہ کریں گے؟ چوہدری صاحب, اصل حیران کن چیز یہ ہے کہ 2 دن کے اندر 52 بلز پاس ہوئے. ایک ہفتے کے اندر جو قانون سازی ہوئی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. وہ ہے بحث طلب چیز کہ کیا بحث ہوتی ہے, کیا کسی بھی ممبر قومی اسمبلی کو آپ پوچھ لیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا, اور 2 مہینے میں بل پاس ہوا جی, نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی 13 بل پاس کر لیے. آپ 13 اراکین اسمبلی کو بلا لیں اور ان سے پوچھ لیں بھائی کہ وہ بتا دو کہ ان 13 بلوں میں لکھا ہوا کیا. آئین ہے کہ پارلیمنٹ نے بل پاس کرنا ہے, یا تو آپ یہ کر لیں کہ قانون بنا لیں کہ پہلے بندہ وضو کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ 14 دن اس کو پڑھتا رہے گا, پڑھنے کے بعد وہ نوٹس بنائے گا, نوٹس بنانے کے بعد وہ حلف اٹھائے گا کہ میں اس کو پڑھ چکا ہوں لہٰذا اب میں اس کے بارے میں ووٹ دے سکتا ہوں. یا آپ یہ قانون بنا لیں. قانون تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے کہ بل منظور ہے یا بل نامنظور ہے. دیکھیں قانون تو یہ, اب دیکھیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ممبر قومی اسمبلی پہلے یوگا کرے گا, یہ اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے. شرط یہ ہے اس کے مطابق ہی کیا ہونا کہ جو حق ہے ان کا, وہ جو بندہ ہے وہ کم از کم پڑھیں گے تو صحیح نا. دیکھیں پارلیمنٹ کا بنیادی مقصد کیا ہے قانون سازی کی, اگر اسی طرح صرف ہاتھ اٹھانے ہیں تو ادھر ان کے صرف انگوٹھوں کے تھام سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے 13 بل پڑھے ہیں اس کو مسترد کرنے سے پہلے, تو اتنے دن انہوں نے رکھے ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں کہ میں پڑھ رہا تھا. تو ہو سکتا ہے پارلیمنٹیرین نے بھی پڑھ لی, یہ آپ بڑی تیز ہو پڑھ سکتے ہو, پڑھ لیے واپس بھیج دیے نا انہوں نے. تو میرے خیال میں اس میں مین کوشچن یہ ہے کہ یہ جس طریقے کی قانون سازی کی گئی بڑی انفارچونیٹ ہے. جتنی یونیورسٹیاں پاس ہوئیں اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی. یہ سب کچھ جس طریقے سے کیا, کیا اس میں نیک نیتی شامل تھی, یا تو ہوتا نا 16 ماہ کے دوران یہ سارے قانون بنائے جا رہے ہیں. 13 بل کیوں سر 57 کے 57 واپس بھیج دیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کے اندر بہت زیادہ نا, دیکھیں اس میں بہت ایسے بلز ہیں جن کا باقاعدہ فیلنگ آتی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو اس سے کوئی کنسرن تھا. بالکل یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کو صرف اور صرف کوئی ذاتی اناد ہوتا تو پھر تو سارے واپس بھیج دیتے. 13 واپس بھیجے, مجھے نہیں پتا کہ کیا پتا انہوں نے جو واپس بھیجے ہو سکتا ہے وہ نہ بنتا ہو. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کا سٹارٹ غلط طریقے سے کریں اس کے بعد پھر اس کا انجام بھی ایسا